دوسری عالمی جنگ کے بعد برطانوی امپائر دھڑام سے گری، سوویت یونین افغان جنگ میں ٹوٹا۔ کیا امریکہ ایران جنگ کے بعد سپر پاور کے تاج سے محروم ہو جائے گا؟ جے ڈی وینس کا پاکستان پہنچنا یہ بتا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کی ٹاپ لیڈرشپ کے درمیان 1989 کے بعد پہلی بار براہ راست ڈائیلاگ ہو رہے ہیں۔ اکیلے اسرائیل نے عربوں کی مجموعی طاقت کو 4 جنگوں میں شکست فاش دی، لیکن ایران نے اسرائیل کو بھی شکست دی اور امریکہ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اسلام آباد ڈائیلاگ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ بات طے ہے کہ امریکہ اس جنگ کو مزید جاری نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے براہ راست مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور جنگ بندی سے متعلق حتمی فیصلہ ان مذاکرات کے بعد اعلامیے میں اور معاہدے کی صورت میں کیا جائے گا۔ لیکن مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ایرانی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں محمد باقر کالیباف نے ایک بیان دیا ہے، وہ یہ کہ مذاکرات کے لیے تو ایران کا وفد اسلام آباد پہنچا ہے، لیکن یہ خیر سگالی کے جذبے کے تحت پہنچا ہے کیونکہ انہیں امید نہیں ہے کہ امریکہ مذاکرات میں سنجیدہ ہے اور سنجیدگی کی بنیاد پر کوئی معاہدہ کیا جائے گا۔ ایران کا وفد جو اسلام آباد پہنچا ہے، یہ مذاکرات کے لیے جو وفد جس فلائٹ کے اندر آیا ہے، اس فلائٹ کی ایک تصویر محمد باقر نے شیئر کی اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر، اور اس میں یہ کہا کہ میری اس فلائٹ میں 168 شہید بچے بھی شامل ہیں۔ جے ڈی وینس جس طیارے پر پاکستان پہنچے ہیں، اس کا نام سیم 091 ہے، اور ایرانی وفد جس طیارے میں آیا ہے اسے میناب 168 کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نام بنیادی طور پر 28 فروری کو ایران کے شہر میناب میں واقع شجرہ طیبہ اسکول پر ہونے والے امریکی اور اسرائیلی مشترکہ فضائی حملے میں جو 168 ایرانی بچے، اساتذہ اور عملہ شہید ہوا تھا، ان کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ اور اسی طرح مذاکرات شروع ہونے سے پہلے جب لبنان کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں وہاں پر سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا اور انہیں شہید کیا گیا، اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر ایک نیا بھونچال پیدا ہوا کہ کیا لبنان بھی اس جنگ بندی میں شامل ہے یا نہیں۔ تو ایران کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا کہ ہماری 10 شرائط میں لبنان شامل ہے، اور خود وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے بھی جو ٹویٹ کیا گیا تھا اس میں بھی یہ شامل تھا۔ اب امریکی میڈیا ہاؤس بلومبرگ نے ایک رپورٹ شائع کی اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لبنان کو اچانک جنگ بندی ڈیل میں شامل کیا گیا، جبکہ CNN نے یہ کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ایک انتہائی تلخ فون کال کی گئی۔ اس کے بعد اسرائیل لبنان کے ساتھ براہ راست جنگ بندی اور مذاکرات پر آمادہ ہوا ہے۔ اسرائیلی میڈیا اب یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان براہ راست مذاکرات آئندہ ہفتے واشنگٹن میں ہوں گے، اور ان مذاکرات میں جو میڈیشن کا کردار یعنی ثالثی کا جو کردار ہے وہ امریکہ ادا کرے گا۔ اب اس پورے جنگ اور مذاکرات کے تناظر میں ایک بحث دنیا بھر میں دوبارہ سے شروع ہوئی ہے۔ کیا ایران یہ جنگ جیت گیا ہے؟ یہ سوال دنیا بھر کے دانشور مبصرین بار بار پوچھ رہے ہیں۔ میں کچھ وجوہات بتاتا ہوں کہ ایران یہ جنگ کیسے جیتا ہے۔ جنگ سے پہلے آبنائے ہرمز ویپنائز نہیں ہوئی تھی، یعنی ایران نے اسے اپنی کنٹرول میں نہیں کیا تھا۔ اس جنگ میں اسٹریٹ آف ہرمز ایران کا ڈیٹرنس بن کر سامنے آئی ہے۔ اس کے ذریعے ایران نے عالمی معیشت کو بڑا دھچکا دیا۔ کیا یہ ایران کی کامیابی نہیں ہے؟ ٹرمپ کی جو میڈ مین تھیوری ہے وہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، یعنی ٹرمپ پاگل شخص ہے، وہ اپنی ہر بات اپنے اس پاگل پن سے منوا لیتا ہے۔ ٹرمپ ایران کی تہذیب مٹانے چلا تھا، لیکن اب اسلام آباد میں مذاکرات کی میز پر بیٹھا ہے۔ کیا یہ امریکی شکست نہیں ہے؟ ایران نے امریکہ کے خلاف اے سیمیٹرک وارفیئر کا نظریہ استعمال کیا، جس کو میں نے اپنے متعدد پروگرامز کے اندر بار بار اس کو دہرایا ہے، یعنی روایتی چین آف کمانڈ کے برعکس 31 صوبوں میں 31 آرمی چیف تعینات کر دیے، اور ہر آرمی چیف کو اختیار دے دیا کہ اسرائیل اور امریکی فوجی اڈوں پر جب چاہیں حملے کریں، اس کے لیے کسی مرکزی کمانڈ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ان حملوں نے اسرائیل میں تباہی نہیں مچائی؟
کیا ان حملوں میں امریکی فوجی اڈوں کو خلیجی ریاستوں میں تباہ نہیں کیا گیا؟ تو کیا یہ پھر ایران کی جیت نہیں ہوئی؟ سیکیورٹی کونسل کے 3 ویٹو ممالک روس، چین اور فرانس ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ نئے ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کی طرف صف بندی کا اشارہ دے رہی ہے، یعنی امریکہ اب سول سپر پاور نہیں ہے۔ تو کیا یہ امریکہ کی بڑی شکست نہیں؟ ایران جنگ نے نیٹو توڑنے کی راہ ہموار کر دی۔ امریکہ نیٹو سے علیحدگی کا تقریباً فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ ایران کی کامیابی نہیں ہے؟ رجیم چینج کا جو منصوبہ پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر تراشا گیا تھا اور ایران میں دوبارہ امریکی شاہی نظام کو بحال کر کے رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا جائے گا، کیا رجیم چینج کا امریکی خواب چکنا چور نہیں ہوا؟ یہ کس کی کامیابی ہے؟ امریکہ ایران سے اس کا یورینیم نہیں لے سکا، تو کیا یہ امریکی شکست نہیں ہے؟ اسی طرح اور بھی بے شمار لاجکس موجود ہیں کہ جس کے بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ کی بین الاقوامی سطح پر جو عسکری طاقت تھی اور امریکہ نے دنیا کو جو سیکیورٹی نقطہ نظر کے تحت اپنی بالادستی کو قائم کر رکھا تھا، اس میں دراڑ پیدا ہوئی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان میں ہیں اور اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ انقلاب ایران یعنی 1979 کے بعد پہلی بار ایران اور امریکہ کی اعلیٰ ترین لیڈرشپ براہ راست ڈائیلاگ کر رہی ہے۔ یہ غیر معمولی ہے۔ ایرانی قیادت کی جانب سے جے ڈی وینس کے ساتھ مذاکرات کی خواہش بھی کئی اہم وجوہات پر مبنی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ انہیں یعنی جے ڈی وینس کو ایران سمجھتا ہے کہ وہ میگا تحریک ٹرمپ کی ہے، جس کا مطلب ہے میک امریکہ گریٹ اگین۔ جے ڈی وینس اس تحریک کے اس دھڑے سے وابستہ سمجھے جاتے ہیں جو جنگ کے خلاف ہے اور جس نے اس تنازع میں جارحانہ پالیسیوں کی مکمل حمایت نہیں کی تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جے ڈی وینس مستقبل میں صدارتی امیدوار بننے کی خواہش رکھتے ہیں، اس لیے وہ اس بحران کو جلد از جلد حل کرنے میں سنجیدہ اور متحرک دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے بھی ان کو یہی ٹاسک دیا ہے کہ جناب جنگ بندی کے لیے کوئی ٹھوس راستہ تلاش کر کے واشنگٹن واپس آئیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ مستقبل میں صدر بن جاتا ہے تو امکان ہے کہ وہ اپنے کیے گئے معاہدوں کی پاسداری کرے گا، جس سے ایران کو ایک تسلسل اور یقین دہانی مل سکتی ہے۔ تاہم ان تمام امکانات کے باوجود یہ توقع رکھنا کہ صرف 2 ہفتوں میں کوئی کمپریہنسو ایگریمنٹ طے پا جائے گا، حقیقت سے بہت دور ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب امریکی صدر اوباما ایران کے ساتھ صرف جوہری معاہدہ طے کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس معاہدے میں بھی 2 سال لگے تھے، جسے ٹرمپ نے آتے ہی جو ہے وہ منسوخ کر دیا تھا اپنے پہلے دور اقتدار کے اندر۔ جبکہ موجودہ صورتحال اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس بار مذاکرات کا دائرہ صرف جوہری پروگرام تک محدود نہیں ہے، بلکہ آبنائے ہرمز، بیلسٹک میزائل پروگرام اور خطے میں ایران کے جو مختلف حمایتی گروپس ہیں ان جیسے حساس اور ملٹی لیئر معاملات بھی اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ ایسے پیچیدہ اور انتہائی گہرے ایشوز یعنی مسائل کو محض 2 ہفتوں میں حل کرنا تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آج جب یہ مذاکرات ختم ہوں گے اور اس کے بعد جب اعلامیہ جاری ہوگا تو اس میں یہ کنڈیشن بھی شامل ہوگی کہ جنگ بندی کی میعاد میں توسیع کر دی گئی ہے، وہ 15 دن اور کی جائے، وہ 1 مہینہ اور کی جائے، اور اس کا سیکنڈ راؤنڈ بھی شروع کیا جائے گا تاکہ ایک کمپریہنسو جو ایگریمنٹ ہے وہ کیا جائے، اس کی طرف بڑھا جائے، کیونکہ بین الاقوامی اشارے یہی بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ اب اس جنگ کو مزید جاری رکھنے کا متحمل نہیں ہے۔ اور ماضی کی تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اکیلے اسرائیل نے اس خطے کے اندر، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے اندر، عربوں کی مجموعی طاقت کو 4 جنگوں میں شکست فاش دی تھی، سن 1948، 1956، 1967 اور 1973 میں۔ لیکن ایران نے اپنی اس جنگ کے اندر اسرائیل کو بھی شکست دی ہے اور امریکہ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے۔ اسرائیل کے اندر جو ایرانی میزائل بار بار گرتے رہے وہ اس بات کا ثبوت ہیں اور تھے کہ ایران نے اسرائیل کا وہ آئرن ڈوم کا پورا ڈھانچہ تباہ و برباد کر دیا ہے، جس پر اسرائیل کو بہت زیادہ فخر تھا۔ اور صرف یہی نہیں،
امریکہ کی خود ڈیلٹا فورس جو انتہائی مہارت اور بڑی ایکسپرٹ تصور کی جاتی ہے، اس نے ماضی میں 3 بڑے آپریشن کیے ہیں۔ پہلا بڑا آپریشن عراق جنگ میں کیا گیا جب ڈیلٹا فورس نے عراقی صدر صدام حسین کو گرفتار کیا۔ پھر صدام کو عدالت کے ذریعے پھانسی دلوا کر اس کو راستے سے ہٹایا گیا، کیونکہ صدام جو ہے وہ ڈی ڈالرائزیشن یا پیٹرو ڈالر کے خاتمے کی طرف آگے بڑھ رہا تھا۔ دوسرا آپریشن وینزویلا میں کیا، جہاں رات گئے آپریشن میں 100 سے زائد وینزویلین فوجیوں کو مارا گیا، اور پھر اس کے صدر نکولس مادورو اور اس کی اہلیہ کو اٹھا کر نیو یارک لے گئے، جیسے ویلن اٹھا کر لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پر ان کے خلاف منشیات کا مقدمہ چل رہا ہے۔ تیسرا آپریشن ایران میں کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے دونوں آپریشن میں تو امریکہ کے انتہائی طاقتور طیارے کامیابی سے واپس بھی چلے گئے، لیکن ایران آپریشن میں جس پائلٹ کو واپس لے کر جانے کے لیے آپریشن کیا گیا، اس میں ڈیلٹا فورس کے دونوں ہیلی کاپٹر تباہ ہو گئے۔ ایران نے امریکہ کی عسکری طاقت کی مت کو بھی توڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایران اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ سپر پاور جس سے یورپ بھی ڈرتا رہا، اور وہ سپر پاور جس نے رشیا کو بھی توڑ دیا، اور اس سپر پاور کے خلاف ایران لڑ رہا ہے۔ ایران کی یہ جنگ ہمیں پچھلی صدی کی طرف لے کر جاتی ہے، جب گزشتہ صدی کے وسط تک دنیا کی جو لیڈرشپ تھی، یعنی انٹرنیشنل امپیریل پاور جو تھی، وہ برطانیہ کے ہاتھ میں تھی۔ اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ برطانوی اقتدار پر سورج غروب نہیں ہوتا، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سب کانٹیننٹ، افریقہ، مشرق وسطیٰ، یورپ اور امریکہ پر بھی یونین جیک لہراتا تھا۔ برطانوی مقبوضات میں جن کو کالونائز کیا گیا تھا، ایک جگہ رات ہوتی تھی تو دوسری جگہ دن، لیکن دوسری عالمی جنگ کے اختتام پر دنیا کی سپر طاقت دھڑام سے گر گئی تھی۔ امریکہ اس جنگ سے دور رہا تھا، آخر میں آ کر جاپان کے خلاف 2 بڑے ایٹمی حملے کر کے سپر طاقت بن گیا۔ برطانیہ جنگ جیتنے کے باوجود ہار گیا، اور انٹرنیشنل امپیریلزم کا جو تاج تھا اس سے الگ کر دیا گیا، اور امریکہ کے سر پر یہ تاج سجا دیا گیا۔ ایران جنگ کے تناظر میں امپیریل پاور، بالخصوص امریکہ کے صدر ٹرمپ کے تناظر میں میں ایک ورنیکولر مثال دینا چاہتا ہوں۔ دیہات میں جس مرض کی تشخیص مشکل ہو جاتی ہے نا، پتہ نہیں چلتا کہ بیماری کیا ہے اور علاج کیا، تو لوگ بابوں کے ہاں دم درود شروع کروا دیتے ہیں۔ دم درود ٹھیک ہے، اگر آپ صحیح کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جعلی بابوں کے پاس آپ چلے جاتے ہیں، وہاں سے دم درود کراتے ہیں۔ امریکہ کیونکہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اس لیے وہ بابوں پر یقین تو نہیں رکھتے، لیکن بابیاں، جن کو آپ لیڈیز کہہ سکتے ہیں، خواتین کہہ سکتے ہیں، احترام کے ساتھ، امریکی صدر ان سے دم درود کرا رہا ہے۔ کیسے؟ اب آپ حیران ہوں گے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ کو جو ہے وہ یہ خواتین وائٹ ہاؤس کے اندر دم درود کرتی نظر آئی، اور میں اینڈ پر اس کا تبصرہ کروں گا کہ اس وقت ویٹیکن اور واشنگٹن کے درمیان کیا تنازع چل رہا ہے۔ یعنی اس جنگ کو جو ہے وہ ایک صلیبی جنگ کا تاثر دینے اور ٹرمپ کو خدا کا نمائندہ بنا کر پیش کرنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نمائندہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ دم درود نہیں چلا۔ اس سے بہتر تھا وہ پاکستان کے کسی دیہات سے دم درود کراتے، کم از کم کوئی فائدہ تو ہوتا۔ یہ پتھر کا لکھا ہوا ہے کہ چین خلیج فارس میں امریکہ بابا جو بنا ہوا ہے گزشتہ 7 دہائیوں سے اس کو دفن کر رہا ہے، وہ بھی ایرانیوں کے ہاتھوں دفن کر رہا ہے۔ روس افغانستان کا حساب برابر کرنے میں اب دیر نہیں کرے گا، جیسا کہ امریکہ نے ویتنام کا حساب افغانستان میں برابر کیا تھا۔ اس جنگ نے تو پورے انٹرنیشنل آرڈر کو ادھیڑ کے رکھ دیا۔ یورپ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، اور یورپ کو جب زبردستی نیٹو کے ذریعے سے امریکہ نے اس جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی تو نیٹو بھی پیچھے ہٹ گیا۔ اسپین کے وزیر اعظم نے تو اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ تہران میں اسپین اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولے گا تاکہ ایران کی حمایت کی جا سکے۔ یہ ٹرمپ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، اور اسپین کو جواب دیا ہے اسرائیل نے۔ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہونے پر نیتن یاہو نے اسپین کے نمائندوں کو سول ملٹری کوآرڈینیشن سینٹر سے نکال دیا ہے۔ یہ سینٹر کہاں ہے؟
یہ سینٹر ٹرمپ نے اس 20 نکاتی غزہ امن معاہدے کے لیے غزہ میں قائم کیا تھا جس کے تحت اسرائیل کو غزہ پر حملے کرنے سے روکا گیا تھا۔ نیتن یاہو نے اسپین کو وہاں سے نکال دیا، لیکن اسپین کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اٹلی کو پرواہ نہیں ہے، فرانس کو پرواہ نہیں ہے، برطانیہ کو پرواہ نہیں ہے، جرمنی کو پرواہ نہیں ہے۔ اس جنگ نے امریکہ کو تنہا کر دیا ہے اور یہی سب سے بڑی ٹرمپ کی شکست ہے۔ اور صرف یہی نہیں، چین نے ایران کے ذریعے امریکہ کی اقتصادی پابندیوں کی دیوار بھی توڑ کر رکھ دی ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ اگلے 5 سال تک ہم اقتصادی پابندیوں کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ پابندیاں جو ہیں یہ امریکہ کا عالمی جنگوں میں سب سے بڑا ہتھیار رہی ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھیں جیسے شیر کے دانت نکال لیے جائیں، بس پنجے رہ جائیں۔ پنجے امریکہ کی ملٹری ہیں، جبکہ دانت جن سے وہ اصل چیر پھاڑ کرتا تھا، ڈالر اور معاشی اور اقتصادی پابندیاں عائد کرتا تھا، وہ ختم ہو رہی ہیں۔ اور ایران جو 1979 سے امریکی پابندیوں کی زد میں ہے، ایران پر پابندیاں نہ ہوتیں تو اس کی معیشت سعودی عرب، ترکی اور دبئی کی مجموعی معیشت سے بھی زیادہ بڑی ہوتی۔ ایران کا تیل، گیس، اسلحہ انڈسٹری، ٹیکنالوجی، ایران میں زیارات اور شام و عراق کے مقامات مقدسہ کی زیارات پہ جانے کے لیے ایران سے گزرنے والا راستہ، یہ وہ سب حقائق ہیں جو اسے ایشیا میں چین اور انڈیا کے بعد سب سے بڑی اکانومی بنانے کے لیے کافی ہیں۔ مگر پابندیوں کی وجہ سے ایران اس طرح سے ترقی نہیں کر سکا۔ ایران نے پابندیوں کا پھر حل کیا نکالا؟ ایران نے بارٹر سسٹم اپنا لیا۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا، کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، یا آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں کوئی 40-50 سال، پاکستان میں بھی یہ ہوتا رہا اور بہت سارے ممالک میں ہوتا تھا کہ آپ بارٹر سسٹم کرتے تھے، یعنی کہ لوگ گندم دے کر دکان سے چیزیں خرید لیتے تھے۔ وہی کام ایران نے چین کے ساتھ مل کر کیا۔ ایران تیل جو ہے وہ چین کو فروخت کرتا رہا اور بدلے میں ضرورت کا ہر سامان چین سے لے کر گزارا کرتا رہا۔ اب چین اور ایران دنیا کی معیشت کو ڈی ڈالرائزیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور ان مذاکرات میں بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت چین بھی شامل ہے۔ لیکن چین کی پالیسی یہ ہے کہ وہ آرام سے اور تحمل سے بین الاقوامی تنازعات کو حل کراتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سعودی عرب اور ایران کے دہائیوں پرانے تنازع کو 3 سال پہلے حل کرایا تھا چین نے بیجنگ میں بٹھا کر۔ اب دنیا میں جو ہے وہ 3 سب سے بڑے کاروبار ہیں۔ پہلے نمبر پر آئل کا بزنس ہے، دوسرے نمبر پر اسلحے کا بزنس ہے، اور تیسرے نمبر پر منشیات کا کاروبار ہے، اور تینوں کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے۔ آئل اور اسلحے کے کاروبار کی ادائیگی دنیا بھر میں ڈالر کے ذریعے ہوتی رہی ہے۔ درمیان میں اب ہوا یہ کہ چین اور روس آئے ہیں کوئی تقریباً 7 سال پہلے، اور انہوں نے جو پیٹرو ڈالر کا ایک کانسیپٹ تھا اس کو توڑا، اور اس کو صرف توڑا نہیں بلکہ مقامی کرنسیوں کو مضبوط کرنے کی بات کی، اور اپنے اسٹیٹ بینکس میں ڈالر کے برعکس سونے کو بطور ریزرو کرنسی جو ہے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں، ہمارا مدعا یہ نہیں ہے۔ ہمارا مدعا یہ ہے کہ امریکہ دنیا میں تنہا ہوا ہے، اور امریکی ورلڈ آرڈر جو اس وقت پسپا ہو رہا ہے اس کے نتائج پوری دنیا کے لیے انتہائی خوش آئند ہوں گے۔ اور پاکستان کے اندر سے تو ایک بڑی اچھی خبر آئی ہے کہ ایران امریکہ تنازع کے دوران ایک پیش رفت ہوئی ہے کہ سعودی عرب نے گوادر میں جو 10 ارب ڈالرز کی ریفائنریز بنانے کا جو منصوبہ شروع کیا تھا اس کو اب حتمی شکل دے دی ہے۔ اس منصوبے میں سعودی عرب کی اور پاکستان کی 4 کمپنیز، جس میں سعودی عرب کی ارامکو ہے، وہ مشترکہ طور پر سرمایہ کاری کر رہی ہیں، اور اس گوادر ریفائنری کی جو صلاحیت ہے وہ 3 لاکھ سے 4 لاکھ بیرل یومیہ خام تیل صاف کرنے کی ہوگی، جس سے پاکستان کے جو امپورٹ بل ہیں اس میں بڑی کمی واقع ہوگی، کیونکہ پاکستان بہت زیادہ آئل جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے، اور جب گوادر میں ہی وہ آئل ریفائن ہوگا اور یہاں سے آئل پاکستان میں آئے گا تو اس سے امپورٹ بل کے اوپر جو دباؤ ہے وہ ختم ہوگا۔ ویسے تو یہ منصوبہ 2019 میں یعنی عمران خان کی حکومت میں محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے دوران شروع ہوا تھا، تاہم عالمی معاشی حالات اور سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے یہ منصوبہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار رہا ہے،
اور منصوبے کو پرکشش بنانے کے لیے حکومت پاکستان نے ریفائنری کے لیے 20 سالہ ٹیکس ہالیڈے اور کسٹم ڈیوٹی سے سعودی عرب کو استثنا جیسی امارات بھی دے رکھی ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کے لیے $1 ارب کی آئل فیسلٹی اور ڈپازٹس کی تجدید کے ساتھ ساتھ سی پیک انفراسٹرکچر منصوبوں میں تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ یہ پاکستان کے داخلی معاشی حالات کے تناظر میں ایک بہت بڑی مثبت خبر ہے، لیکن دوسری طرف ایران جنگ کے تناظر میں وال اسٹریٹ جرنل نے ایک بڑا زبردست مضمون شائع کیا اور یہ بڑا ہی دلچسپ مضمون ہے۔ اس مضمون میں اس پورے جنگ کی اور ٹرمپ کی نفسیات کا جو ہے نا وہ تحلیل و تجزیہ کیا گیا اور مضمون میں لکھا گیا ہے کہ یورپ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے اتحادی اس وقت ایک پریشان کن مخمصے کا شکار ہیں۔ ان کا سب سے اہم ساتھی ایسے رویے اختیار کر رہا ہے جو ان کے نزدیک غیر متوازن اور غیر متوقع ہیں اور جن کے باعث پہلے ہی مشکلات اور بے یقینی پیدا ہو چکی ہے۔ اہم پالیسی معاملات پر ٹرمپ کا بار بار موقف بدلنا، اچانک پہلے سے کیے گئے معاہدوں کو ختم کر دینا اور اتحادیوں کی رائے کو بھی نظر انداز کرنا، ان سب امور نے صورتحال کو بہت کمپلیکس بنا دیا۔ حتیٰ کہ وہ غیر ملکی لیڈرز بھی جنہوں نے ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی، جیسے اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی، اکثر اس تجربے سے مایوس ہی ہوئے۔ یورپی حکومتوں نے ایک بات ضرور سمجھ لی ہے کہ ہم ایک بدماش کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ یہ کہاں لکھا جا رہا ہے؟ وال اسٹریٹ جرنل کے اندر۔ اور آپ اسے سب کچھ دے دیں، آگے مضمون میں لکھا گیا ہے کہ آپ اسے سب کچھ دے دیں، یعنی امریکہ کو سب کچھ دے دیں، ٹرمپ کو سب کچھ دے دیں، اس کی باتیں نظر انداز کریں، تب بھی وہ دباؤ ڈالنے سے باز نہیں آتا اور باز نہیں آئے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ایران جنگ پر واشنگٹن اور ویٹیکن کا اختلاف بھی بڑھ گیا ہے۔ کیتھولک جو مسیح ہیں، ان کے مذہبی پیشوا پوپ لیو نے جو تازہ بیان دیا اس میں کہا ہے کہ کوئی مقصد معصوم خون بہانے کا جواز فراہم نہیں کر سکتا اور خدا کسی تنازع کو برکت نہیں دیتا۔ مقدس مقامات پر غیر انسانی اور بے معنی تشدد تیزی سے پھیل رہا ہے۔ انسانی جانوں کو محض ذاتی مفادات کا نقصان سمجھا جا رہا ہے۔ اور وہ آگے کہتے ہیں کہ امن کے شہزادے یسوع مسیح کے پیروکار کبھی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے جو کبھی تلوار چلاتے تھے اور آج بم گراتے ہیں۔ اس سے پہلے پوپ لیو صدر ٹرمپ کے اس بیان پر بھی تنقید کر چکے ہیں جس میں ٹرمپ نے ایران میں پوری تہذیب جڑ سے اکھاڑنے کی دھمکی دی تھی۔ وائٹ ہاؤس کے اندر کھڑے ہو کر ٹرمپ نے ایک تقریر کی اس ایران جنگ کے دوران اور اس جنگ میں 2 مدعے اٹھائے گئے۔ پہلا مدعا یہ تھا کہ یہ جنگ جو بھی جیتے گا، ایران جیتے یا امریکہ جیتے، مال غنیمت کی ملکیت اس کی ہوگی۔ دوسرا مدعا یہ تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر امریکہ کنٹرول لے گا اور یہاں سے امریکی اجازت سے جو ہے وہ تجارتی جہاز گزریں گے۔ یہ دونوں سوچ اس برٹش کالونیل پالیسی کا تسلسل ہے، ایکسٹینشن ہے، جو نیو کالونیل ورلڈ آرڈر کے اندر ہمیں ٹرمپ کے ذریعے سے نظر آ رہے ہیں کہ آپ مقامی وسائل کے اوپر پہلے قبضہ کریں اور پھر ان وسائل کو ہڑپ کریں۔ لیکن ایران نے نہ تو امریکہ کو مقامی وسائل پر قبضہ کرنے کی اجازت دی ہے اور نہ ہی انہیں ہڑپ کرنے کی اجازت دی ہے۔ ایران کا وفد جو اس وقت اسلام آباد میں بیٹھا ہے وہ اس امید سے بیٹھا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے، اور اگر نہیں ہوگی تو ایران لڑنے کے لیے پھر تیار ہے، کیونکہ ایران اپنی مرکزی لیڈرشپ کی شہادت کے باوجود نہ گھبرایا ہے نہ لڑکھڑایا ہے، بلکہ اس کی قوم متحد ہوئی ہے اور عزم زیادہ بلند ہو گئے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔